یہ جو تعبیر، یہ جو اصطلاح جو آئی ہے اہل علم کے درمیان، اس سلسلے میں یعنی کافی مطالعہ کرنے کے بعد اور اس سلسلے میں کافی اہل علم کی رائے پڑھنے کے بعد، یعنی میں آپ کے سامنے بہت ہی محتاط طریقے سے بات بتا رہا ہوں کہ اندلس کے ایک عالم دین ہیں جن کی کنیت تو تھی ابو الحسن، اور ان کا نام تھا رزین ابن معاویہ العبدری الاندلسی، 535 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ تو یہ پہلے عالم دین ہیں واللہ اعلم جنہوں نے الکتب الستہ والی جو ہے اصطلاح اہل علم کے مابین عام کی، حالانکہ اندلسی عالم دین ہے، یورپی عالم دین ہے۔ ان کی کتاب ہے التجرید للصحاح الستہ۔ المکتبۃ الشاملہ میں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ اس میں تو نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ امیجز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، التجرید للصحاح الستہ، اور اس میں انہوں نے 6ویں کتاب تو داخل کی ہے لیکن سنن ابن ماجہ کو نہیں داخل کیا، امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کو داخل کیا ہے۔ اور انہی کی اتباع میں آپ دیکھیں گے کہ المبارک ابن محمد ابو السعادات 606 ہجری سن وفات ہے ان کا، جامع الاصول فی احادیث الرسول، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر بھی کتاب ہے نا ان کی، تو اس میں انہوں نے انہی کی اتباع کی۔ اور جامع الاصول دیکھ رہے ہیں آپ، الاصول کیا ہے؟ یعنی الاصول الستہ، جامع الاصول فی احادیث الرسول، اس میں صحیحین، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی کے ساتھ انہوں نے الموطا کو داخل کیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات مجھے کل پڑھنے کو ملی، کل ہی رات میں نے پڑھا تھا، جو علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ کی جو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کے المقدمہ پر جو شرح انہوں نے لکھی ہے، النکت علی مقدمہ ابن الصلاح، جو کتاب ہے ان کی 3 جلدوں میں، اس میں انہوں نے ایک لطیف بات یہ انہوں نے لکھی ہے کہ اہل المغاربہ یعنی یورپی علماء کے پاس، کہا کہ اہل المغاربہ کے پاس جو ہے کتب ستہ میں موطا شمار کی جاتی تھی بدلا من ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے بدل میں۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ قبل ان یقفوا علیہ، یعنی سنن ابن ماجہ کو اتنا تعارف نہیں ہوا تھا ان کے پاس، سنن ابن ماجہ میں کی افادیت اور اس کی وسعت اور اس کی خاص کر تبویبات میں جو چاشنی ہے سنن ماجہ میں، کہا کہ وہ اس درجے کا مقام نہیں پائی ہوئی تھی وہ کتاب، اس وجہ سے انہوں نے الموطا کو داخل کیا۔ اور الموطا کا خاص مقام ہے اہل المغاربہ کے پاس، آپ جانتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے ان کے پاس صحیحین سے بھی جو ہے مطلب ایک درجہ مقام جو ہے رہا ہے بعض اہل علم کے پاس۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے معظم اہل علم صحیح بخاری پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، نہیں، لیکن پھر بھی الموطا کا ان کے پاس ایک کافی مقام ہے۔ اچھا، ایک الگ بات ہے، ایک اور بات جو مجھے بتانا تھا آپ کو، یہ کہ کتب ستہ والی جو اصطلاح ہے، ایک تو میں نے کہا کہ جو ہے ابو الحسن رزین بن معاویہ کے حوالے سے، پھر اور لیکن انہوں نے موطا کو جو ہے اضافی طور پر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ المبارک ابن محمد ابو السعادات، انہوں نے ان کی اتباع میں وہی معاملہ روا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے خصوصیت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، یعنی حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی، ان کی جو کتاب ہے شروط الائمہ الستہ، اور شروط الائمہ الستہ کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے، یعنی اطراف الکتب الستہ بھی ان کی کتاب ہے، شروط الائمہ الستہ بھی ان کی کتاب ہے۔ یہ مقدسی علماء میں سے ہے، علماء مقادسہ میں سے، انہوں نے جو ہے اس میں سنن ابن ماجہ کو داخل کیا ہے موطا کے بجائے۔ پھر اس کے بعد اس معاملے میں اتنی شہرت حاصل ہوئی سنن ابن ماجہ کو کہ ابن عساکر رحمہ اللہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے الاشراف علی معرفت الاطراف، اس میں بھی انہوں نے سنن ابن ماجہ کو داخل کیا ہے۔ اور انہی 2 کتابوں کو رکھ کر کے بہترین انداز میں تہذیب کر کے عمدگی کے ساتھ کام کیا، یعنی حافظ ابو الحجاج المزی نے رحمہ اللہ تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، جو ہمارے پاس یہاں کتاب ہے، انہی 2 کتابوں کو رکھ کر کے، یعنی ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا اخلاص، اور یعنی اخلاص تو ان علماء کا بھی تھا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو ہے یعنی حافظ ابو الحجاج المزی کو زیادہ شہرت ملی۔ دیکھیں کام انہوں نے کیا تھا، کون؟ ابو الفضل محمد بن طاہر رحمہ اللہ نے، انہوں نے کام کیا تھا کس پر؟ یعنی اطراف الکتب الستہ۔ پھر ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا الاشراف فی معرفت الاطراف، لیکن ان دونوں کو رکھ کر کے جو انہوں نے کام کیا تحفۃ الاشراف فی معرفت الاطراف، اللہ نے اس باب میں اس کتاب کو مقام دیا، اور یہ کتب ستہ کے ہی اعتبار سے کام ہوا ہے اس پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حافظ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ،
جن کی سیرت پر انشاءاللہ میں آنے والے بدھ کو گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الکمال فی اسماء الرجال. کتب ستہ کے رجال پر کام کیا تھا انہوں نے, لیکن اس کی ترتیب بالکل عجیب ترتیب ہے. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کیا, پھر عشر مبشرہ کو, پھر صحابہ میں سے جو نساء ہیں اور خواتین ہیں ان کو, پھر اس کے بعد جو ہے کتب ستہ کے عام روات کو انہوں نے لیا. سب سے پہلے محمد نام کے روات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس وجہ سے جو ہے تقدس کے طور پر اس نام کو رکھا. پھر حروف الہجا کا اعتبار کر کے سارے نام انہوں نے رکھے, اور کئی نام اس میں سے غائب بھی تھے, نئی ترتیب جیسے کہ وہ. تو انہوں نے کام کیا تھا اس پر, الکمال فی اسماء الرجال, اس پر بھی کام کیا ابو الحجاج المزی نے, تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو کافی شہرت عطا فرمائی. تو پھر یہ کتب ستہ کا ایک نیا رخ ملا ہے اس کو سنن ابن ماجہ کے اضافے کے ساتھ, تو اس کو کافی شہرت ملی کتب ستہ کی اس تعبیر کے ساتھ. پھر اس کے بعد کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اسی اعتبار سے اس کو آگے بڑھایا, اور پھر پوری امت مسلمہ کے اندر مشرق میں, مغرب میں, اور حرمین کی وجہ سے, حجازی علماء کے ہاں اس کی قبولیت کی وجہ سے, یہ پھر پوری دنیا بھر میں کتب ستہ علی الاطلاق جب کہا جانے لگا تو وہ ابن ماجہ کی اضافی کے ساتھ. اس طرح سے اس کی ایک تاریخ ہلکی پھلکی سے میں نے نہایت اختصار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سلسلے میں ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی آنی چاہیے کہ حافظ صلاح الدین العلائی, نام سنا ہوگا آپ نے, یہ 761 ہجری ان کا سن وفات ہے, دمشق علماء میں سے ہے. کتاب المراسیل ان کی کتاب ہے ہمارے پاس, المختلطین ان کی کتاب ہے, اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ. تو وہ اور بلکہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے بھی رحمہ اللہ, ان کی بھی جو النکت ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ کے مقدمے پر, تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کتب ستہ ٹھیک ہے لیکن اس میں سنن ابن ماجہ کی جگہ میں سنن دارمی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا, ایسے انہوں نے لکھا ہے. وہ اس وجہ سے کہ سنن ابن ماجہ کے مقابل سنن دارمی میں احادیث ضعیفہ کم ہے, احادیث منکرہ شاذہ یہ جو ہے سنن ابن ماجہ کے مقابل زیادہ کم ہے. ایک تو یہ وجہ انہوں نے بتائی ہے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ. دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ اس میں یعنی اسانید عالیہ بہت ہیں, بڑی مقدار میں. امام دارمی رحمہ اللہ, جانتے ہیں نا امام دارمی رحمہ اللہ کو, ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن, امام بخاری رحمہ اللہ کی انتقال سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا 255 ہجری کو. تو امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن سے متعلق یہ باتیں. ایک تیسری بات انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں ثلاثیات اتنی بڑی مقدار میں ہیں کہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے اس کتاب کو کتب ستہ کا حصہ ہونا چاہیے تھا بنسبت اس کے. تو کتب ستہ کی جب تعبیر آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آپ کو اس میں دھیان دینا پڑے گا. ایک تو کتب ستہ میں یعنی صحیحین کے ساتھ سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی, یہ تو بالکل واضح ہیں. لیکن چھٹویں کتاب کے اعتبار سے بعض اہل علم کے پاس المعطا, جیسے جامع الاصول فی احادیث رسول, بہت شہرت یافتہ کتاب ہے. اور بیشتر بلکہ آج کے اس دور میں دنیا بھر کے علماء کے ہاں کتب ستہ میں چھٹویں کتاب سنن ابن ماجہ ہی ہے. لیکن نظریے کی حد تک, ایک فکرہ کی حد تک, ایک سوچ, ایک خیال کی حد تک, ایک اختراع, ایک رائے کی حد تک یہ بات تھی کہ جو سنن دارمی ہونی چاہیے ان وجوہات کی بنا پر. لیکن اس کے باوجود بھی سنن ابن ماجہ کی افادیت الگ ہے, وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ ایک چیز ہے. بعض اہل علم نے کتب ستہ کے بجائے کتب سبعہ مراد لیا اور اس میں ابن ماجہ اور معطا دونوں کو داخل کیا. اس طرح کی جو ہے یعنی, لیکن یہ سب جو ہے تقریباً نادر چیزیں, لیکن آپ اہل علم اس لیے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. ورنہ آج ہم کتب ستہ کہتے ہیں علی الاطلاق مطلقاً, اس سے مراد یہی ہے جو کتب ستہ آج ہمارے پاس معروف ہے.